میں رائے بزرگوں سے نہیں لی جاتی، آگ بجھتے ہوئے شعلوں سے نہیں لی جاتی، اور مکتب عشق ہی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں فیس تعلیم کی بچوں سے نہیں لی جاتی۔ حضرات گرامی، اب میں اس پروگرام کی آخری کڑی جن کے لیے اس پروگرام کو سجایا گیا، اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت اسٹیج دوں، آپ تمامی حضرات سے میں یہ مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ اب تک جو لوگ ادھر ادھر ہیں وہ لوگ اندر آ جائیں۔ یہ جو کنارے لائن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو برائے مہربانی آپ بھی تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات جو ادھر سے ہیں، یہ بیچ کا خلا جو انڈیا اور پاکستان کا نقشہ بنا پڑا ہے، اسے ختم کریں۔ حضرت مولوی ناظم صاحب ملا پوری مرحوم دامت برگاہ جو ہے رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ذکر نبی کی یاد میں محفل سجی ہے آج، ذکر نبی کی یاد میں محفل سجی ہے آج، پڑھ لو درود مومنو پھر کیا کمی ہے آج، اور بڑھ لو ذرا سا آگے تم شیطان گھس نہ پائے۔ انہوں نے اپنے وقت میں کہا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں بھائی، بڑھ لو ذرا سا آگے تم شیطان گھس نہ پائے، اور شیطان کے دل میں اے اخی خلبل مچی ہے آج۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں آپ حضرات کے روبرو ہمارے اسٹیج کی یہ خوش نصیبی اور ہم سب کے لیے قابل مسرت و قابل مبارکباد کہ مادر علمی دارالعلوم وقف دیوبند کے صدر مفتی، رئیس المتکلمین، قدوۃ الصالحین، قادر الکلام، فصیح اللسان، استاد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب قاسمی و ندوی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ آپ کی موجودگی میں کہوں گا کہ یہ حضرت قاسم نانوتوی کی ایک نشانی ہے، یہ حضرت قاسم نانوتوی کی ایک نشانی ہے جسے دیوبند کہتے ہیں ہماری راجدھانی ہے۔ یہ حضرت قاسم نانوتوی کی ایک نشانی ہے جسے دیوبند کہتے ہیں ہماری راجدھانی ہے، اور حقارت کی نظر سے ان کو نہ دیکھو جہاں والو، انہی علماء کے دم سے شرک و بدعت پانی پانی ہے۔ حضور والا کا استقبال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ اس لائق تو نہیں ہوں کہ حضور کا استقبال کر سکوں، بہرحال کوشش کی ہے کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں کی زندگی تحریر ہوتی ہے۔ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں کی زندگی تحریر ہوتی ہے، اور دلائل جب بھی دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہیں، دلائل جب بھی دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہیں۔ ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی احسان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث دارالعلوم وقف دیوبند ضلع سہارنپور، کہ تشریف لائیں اور ناصحانہ کلمات سے سامعین کے قلب و جگر کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ہیلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر وعاشروہن بالمعروف
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ حضرات محترمین، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے معاشرے کی اصلاح کے عنوان سے متعدد جگہوں پر متعدد تواریخ میں جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، اور آج بھی یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ متعدد علماء مختلف انداز پر اپنے اپنے بیانات آپ کے سامنے کر کے جا چکے ہیں۔ آپ بیانات سے سیر حاصل کر چکے ہوں گے، پیٹ آپ کا بھر چکا ہوگا، بہت تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ معاشرہ عاشرہ یعاشر معاشرتاً کے معنی ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا۔ ایک آدمی تنہا کسی کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ لائٹ کھول کر بیٹھے یا لائٹ بند کر کے بیٹھے، اس کی مرضی ہے کہ وہ پنکھا چلائے یا پنکھا بند کرے، اس کی مرضی ہے وہ دروازہ کھول کر بیٹھے یا دروازہ بند کر کے بیٹھے، اس کی مرضی ہے کہ وہ پورے کپڑے پہن کے بیٹھے یا کم کپڑے پہن کے بیٹھے۔ لیکن اگر اسی جگہ پر اسی کمرے میں کوئی دوسرا آدمی بھی شریک ہو، وہ بھی آپ کے ساتھ رہ رہا ہو، پھر آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں رہ پاتے۔ پھر آپ پابند ہیں اس بات کے کہ جب آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں پنکھا چلاؤں تو آپ کو یہ ضرور سوچنا ہوگا جو دوسرا ساتھی کمرے میں ہے اسے اس پنکھا چلانے سے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ چاہیں گے کہ میں لائٹ بند کر دوں تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ اس لائٹ کے بند کرنے سے اس برابر میں رہنے والے شریک کمرہ آدمی کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جب آدمی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ رہتا ہے تو پھر اس آدمی کی ضرورتیں، اس آدمی کی تکلیف، اس آدمی کی راحت کا خیال رکھنا ہر ایک کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ کمرے کے اندر ہیں، میں اور آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، تو آپ کے اوپر میرا خیال رکھنا ضروری ہے اور میرے اوپر آپ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی کو معاشرت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان جو دنیا میں تشریف لائے، کہاں تشریف لائے، یہ بحث آج کل خوب گرما گرم انداز پر چل رہی ہے۔ تاہم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آنے والے پہلے انسان ہیں۔ قرآن کریم نے اسی کو بیان فرمایا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو وہ تنہا زندگی گزار رہے تھے۔ وہ دور دراز کسی علاقے میں مثلاً سری لنکا میں یا ہندوستان میں کہیں پر تھے، اور حضرت اما حوا علیہ السلام ان کے بارے میں زیادہ تر روایتیں اس طرف ہیں کہ وہ جدے میں کہیں پر اتری تھی۔ نہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کوئی تھا، نہ اما حوا کے پاس کوئی موجود تھا۔ وہ دو آدمی، ایک ترک میں، ایک دیلم میں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، ان کے پاس کوئی دوسرا آدمی موجود نہیں تھا۔ اب ساری زمین ان کی ہے، وہ جس طرح چاہے زندگی گزارے، جہاں چاہے لیٹ جائے، جہاں چاہے بیٹھ جائے، جہاں سے چاہے چل پڑے، جہاں چاہے رک جائے۔ ابھی کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔
پھر جب دونوں آپس میں مل گئے ہیں، ابھی تک تو کوئی معاشرت نہیں، آپ بھی اکیلے ہیں میں بھی اکیلا، آپ کے تقاضے میرے دل میں نہیں، میرے تقاضے آپ کے دل میں نہیں، مگر جب حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں مل گئے ہیں تو ان دونوں کے ملنے پر حوا کے اوپر ضروری ہو گیا کہ وہ آدم کے تقاضوں کا خیال رکھیں، اور آدم کے اوپر ضروری ہو گیا کہ وہ حوا کے تقاضوں کا خیال رکھیں۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اسی کا نام معاشرت ہے۔ معاشرت کہتے ہیں طرز زندگی کو، آپ کا طریقے زندگی کیا ہے، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کے دسترخوان کا انداز، آپ کے کمانے کا انداز، آپ کے خرچ کرنے کا انداز، آپ کے ملنے جلنے کا انداز، آپ کے بچھڑنے کا انداز، آپ کے اتحاد کا انداز، آپ کے افتراق کا انداز، آپ کی شادی کا انداز، آپ کی طلاق کا انداز، آپ کے نکاح کا انداز، آپ کی تجارت کا انداز، آپ کی زراعت کا انداز، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ کسی بھی جہت سے آپ کا رہن سہن کیسا ہے، آپ کا سیاسی معاشرہ کیا ہے، آپ کا سماجی معاشرہ کیا ہے، جب آپ اکیلے ہیں کوئی آپ کے ساتھ نہیں تو کوئی معاشرت نہیں، لیکن جب آدم و حوا ملے ہیں تو پھر معاشرت شروع ہو گئی، اور معاشرت خیر کے ساتھ شروع ہوئی۔ تو سب سے پہلی معاشرت جو شروع ہوئی، معاشرہ جو ہم کہتے ہیں، وہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے شروع ہوا ہے۔ لیکن جب یہ ایک مرد اور ایک عورت آپس میں ملے تو ان کو دو روٹی تمہاری اور دو روٹی میری، ان کو بھی زیادہ کسی چیز کا جھگڑا پگڑا تھا نہیں، اس لیے یہ بھی چکر نہیں تھا کہ حضرت آدم سے یوں پوچھا جائے کہ تم کہاں گئے تھے اور کیوں گئے تھے، اور یہ بھی چکر نہیں تھا کہ اما حوا سے پوچھا جائے کہ تم کس سے فون پہ بات کر رہی تھی، وہ کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، دو ہی تھے، تیسرا کوئی تھا نہیں۔ اس لیے خیر کے ساتھ زندگی بشر ہوتی رہی ہے، اور اس میں کھانے کے، پینے کے، رہنے کے، سہنے کے طریقوں میں ہر ایک دوسرے کا خیال رکھتا رہا۔ پھر دونوں سے بچے پیدا ہونے شروع ہو گئے اور ان بچوں کی شادیاں ہونی شروع ہو گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انگنت بے شمار بچے پیدا ہوئے، اور لڑکے بھی پیدا ہوتے تھے، لڑکیاں بھی پیدا ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے پیدا کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جڑواں بچے ہوتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے جڑواں بچے ہوتے تھے، اور لیکن فرق اتنا تھا کہ جڑواں میں ایک لڑکا ہوتا تھا، ایک لڑکی ہوتی تھی، دونوں لڑکی نہیں ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور پھر دوسرے سال پیدا ہوئے تو ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر پیدا ہوئے تو ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا پیدا ہوا، ایک لڑکی پیدا ہوئی، تو یہ تو دونوں سمجھے جاتے تھے بھائی بہن، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا۔ اور جب دوسری مرتبہ اسی ماں سے دو بچے پیدا ہوئے، یہ دو پیدا ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی، یہ دونوں آپس میں بھائی بہن تھے، لیکن یہ لڑکا اور یہ لڑکی، اور یہ لڑکا اور یہ لڑکی، یہ دونوں آپس میں بھائی بہن نہیں سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ جو ایک مرتبہ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے تو اس لڑکے کی شادی ہوگی پہلے پیدا ہونے والے دو جڑواں بچوں میں سے لڑکی کے ساتھ، اور اس لڑکے کی شادی ہوگی ادھر والی لڑکی کے ساتھ۔ یہ اس طرح شادیاں ہوتی تھی، جیسے ہمارے یہاں تایا چچا کے بچوں میں شادیاں ہوتی ہیں، ایک بھائی کا لڑکا اور دوسرے بھائی کی لڑکی، تو ایسے اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی
وہ دوسرے لڑکے کے ساتھ جائے گی، اور دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی وہ اس لڑکے کے ساتھ جائے گی۔ اسی طرح شادیاں ہوتی تھی اور پھر بچے پیدا ہوتے تھے۔ عجیب اتفاق کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام تھا قابیل۔ یہ دو لڑکے پیدا ہوئے۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، لیکن قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ ضابطہ اور قانون یہ تھا کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی؟ حابیل کے ساتھ۔ اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کی شادی کہاں ہوگی؟ قابیل کے ساتھ۔ تو قابیل کو لڑکی مل رہی تھی حابیل کی بہن، وہ خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ جا رہی تھی حابیل کے یہاں، حالانکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ یہ سب لوگ خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، جو بھی اللہ نے پیدا کیا، جو ہماری قسمت میں اس پہ راضی تھے، اس پہ خوش تھے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، یہ سب جو ہے اللہ کی تقسیم پر راضی تھے۔ لیکن جب قابیل نے دیکھا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے تو انتہائی خوبصورت ہے اور جا رہی حابیل کے نکاح میں، تو یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اس نے کہا کہ میں قطعاً یہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی حابیل اس سے نکاح کرے، میرے ساتھ جو پیدا ہوئی میں اسی سے نکاح کروں گا۔ ان دونوں میں جھگڑا چل گیا۔ اب لڑائی اس حد تک پہنچی کہ قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ قابیل نے، حابیل چونکہ آ رہا تھا قابیل والی سے نکاح کرنے اور قابیل نکاح کرنے نہیں دے رہا تھا، تو اس نے اپنا دفاع کیا، اگرچہ اس کا مطالبہ غلط تھا کہ میں نکاح نہیں کرنے دوں گا اور میں بذات خود نکاح کروں گا، وہ قانون کے خلاف ورزی کر رہا تھا، وہ قانون اور ضابطے توڑ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جب حابیل کو اس نے دیکھا کہ ضابطے کے مطابق ابا میاں بھی اور ہمارے دوسرے بھائی بہن بھی وہ تو میرے ساتھ پیدا ہونے والی خوبصورت لڑکی اٹھا کر اس حابیل کو دے دیں گے، تو اس حابیل کو راستے سے ہٹا دیا جائے، نہ باس رہے گا نہ بجے گی بانسری، بات ختم ہو جائے تو حابیل ہی کو ختم کر دیا جائے۔ سب سے پہلے دنیا میں یہ غلط کام ہوا کہ قابیل نے اٹھا کر حابیل اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا اور اس کو مار دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر قرآن کریم نے کچھ اس کی اور تفصیلات بیان فرمائی ہے۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے معاشرت جو شروع ہوئی وہ حضرت آدم اور حضرت حوا یعنی عورت کے ملنے سے شروع ہوئی، اور سب سے پہلے معاشرت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، ابھی تک کوئی بگاڑ دنیا میں نہیں آیا تھا۔ ابھی تک جتنے انسان حضرت آدم سے لڑکے یا لڑکیاں پیدا ہوئے تھے وہ خیر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے قوانین کا، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا، ایک دوسرے کے لیے عدل کا اور انصاف کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے یہاں سامنے نہیں رہے، بلکہ آپس میں ٹکرا گئے اور انصاف کی خلاف ورزی کی گئی اور قانون کو توڑا گیا اور اس حد تک توڑا گیا کہ ایک نے دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کہتے ہیں مفسرین کہ قابیل میں قاف ہے اور حابیل میں آ ہے اور قاتل میں بھی قاف ہے، تو یاد رکھنے کے لیے اچھا ہے کہ قاتل کون تھا؟ قابیل تھا، اور مقتول کون تھا؟ حابیل تھا۔ تو یہاں سب سے پہلے جو یہ اختلاف دنیا کے اندر اس انداز پر رونما ہوا اور معاشرت کے قوانین کی دھجیاں اڑائی گئی، معاشرت کا قانون توڑا گیا، وہ ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ اسی لیے
قرآن کریم نے بہت سی تفصیلات معاشرے کے تعلق سے بیان کی، اور معاشرے کے تعلق سے کیوں نہ بیان کی جائے، اس لیے کہ بث منہما رجالا کثیرا ونساء، معاشرت تو آپس میں رہن سہن کے انداز کا نام ہے، رہن سہن کے طریقوں کا نام ہے، تو وہ طریقے آپ کی عبادت میں بھی، سیاست میں بھی، نکاح میں بھی، بیاہ میں بھی، ہر چیز میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، ہر چیز کے لیے شریعت اسلامیہ نے قوانین بنائے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو معاشرے کا جملہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ بھی مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے عورتوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ معاشرت اچھی اختیار کرو، وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں کوئی برائی ان کے اندر لگ رہی ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اسی میں سے خیر پیدا فرماتا ہے۔ الغرض کہنا یہ ہے کہ اگرچہ معاشرت کا لفظ عربی زبان کے اندر ایسا جامع ہے کہ انسان کی ابتدائی زندگی سے لے کر انسان کی آخری زندگی تک، یا اس سے آگے بڑھ کر کہیے کہ انسانیت یعنی حضرت آدم کی ابتدائی زندگی سے لے کر انسانیت کی آخری زندگی یعنی صبح قیامت تک جتنے معاملات وجود میں آنے والے ہیں سب کے لیے جامع جملہ ہے معاشرت، معاشرہ گھر گھرانوں کا رہن سہن کا انداز، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا گیا مرد و زن کے باہمی اختلاط کے ساتھ، گویا جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو زیادہ بگاڑ کی جڑ دبی ہوئی یہاں ہے، اگر جڑ سرسبز و شاداب ہوگی تو پھر درخت سرسبز و شاداب ہوگا، اور جڑ ہی اگر سوکھ جائے گی تو پھر پتے اگر آپ کو ہریالے نظر آئے تو آنکھ کا علاج کرانا پڑے گا، پتے ہرے باقی نہیں رہ سکتے۔ ضروری ہے کہ سرسبز و شاداب اگر آپ کو درخت کے پتوں کو رکھنا ہے تو آپ کو جڑ کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہوگا، اس کی آبیاری کرنی ہوگی، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھرانوں سے معاشرت کا آغاز کریں، اور آپ کی معاشرت اپنے گھرانوں سے بازاروں کو چلتے ہوئے اور دکانوں کو عبور کرتے ہوئے اور آپ کی عبادات کو عبور کرتے ہوئے آپ کے ایوانوں تک پہنچے۔ جب آپ کے گھر سے اس کی ابتدا ہوگی تو گھر میں کیا طریقہ کار ہے؟ گھر میں طریقہ کار یہ ہے کہ مرد کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، اور بھائی کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی بہن کا خیال رکھے، اور باپ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا خیال رکھے، اور ان سب کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا اور سربراہوں کا خیال رکھے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا کیا ہے؟ باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی گھر میں کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کو کما کر لا کر ان کے اوپر خرچ بھی کرنا ہے، ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے، ان کے سونے اور جاگنے کا خیال رکھنا ہے، ان کے تعلیم و تعلم کا خیال رکھنا ہے، ان کے تدین اور دین کا خیال رکھنا ہے کہ وہ دیندار ہوتے چلے جا رہے ہیں یا بددین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کے ماتحت رہنے والی بیویاں ہوں یا بھائی ہوں یا بہنیں ہوں یا بچے اور بچیاں ہوں، وہ دین کے قریب ہیں یا دین سے دور ہیں، وہ انصاف سے قریب ہیں یا انصاف سے دور ہیں، وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں یا وہ اللہ کی مخلوق کی راحت میں رخنا ڈالنے والے ہیں، وہ دنیا کو گالیاں دیتے پھرتے ہیں یا دنیا کو سہالیاں دیتے ہیں، وہ دنیا کے لیے راحت کا ذریعہ بنتے ہیں یا عذاب اور مصیبتوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بیٹا باپ کے لیے راحت ہے، باپ بیٹے کے لیے راحت ہے، شوہر بیوی کے لیے راحت ہے، بیوی شوہر کے لیے راحت ہے، بچے اہل
عادت ہے اور ذمہ دار اپنے بیوی بچوں کے اچھے نگراں ہیں تو معاشرہ پھلے گا اور پھولے گا، خیر حسن وجود میں آئے گی۔ اور اگر معاشرت میں وہی انصاف ختم ہو جائے، وہ اس کا وفادار نہ ہو، وہ اس کا وفادار نہ ہو، بچے اپنے چکر میں لگ رہے ہیں، باپ کو پتہ نہیں دیتا، باپ اپنے چکر میں لگ رہا ہے، بچوں کی نگرانی اور نگہبانی نہیں کرتا، ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، یہی گھر ہی میں سے فساد ہونا شروع ہو جائے گا، ان بچوں کی نشو و نما خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر باپ لا کر حرام مال اپنی اولاد کو کھلاتا ہے تو حرام مال قرآن کریم میں ارشاد فرما گیا کہ پہلے حلال کھاؤ اور پھر اس کے بعد دوسری باتیں ارشاد کی گئی فرمائی گئی کہ پھر علم حاصل کرو، تدین اختیار کرو، عمل صالح اختیار کرو، نیکیاں اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، فتوی اختیار کرو، لیکن پہلے ارشاد فرمایا گیا کلوا من الطیبات کہ کھاؤ پاک اور صاف غذا، اس لیے کہ جب آپ کی غذا پاک نہیں ہوگی، آپ کی کمائی پاک نہیں ہوگی، آپ کا خون صاف نہیں ہوگا، آپ کی سوچ صحیح نہیں ہوگی، اور جب سوچ صحیح نہیں ہوگی معاشرے میں فساد پیدا ہوگا۔ تو معاشرے میں فساد کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ آدمی کا گوشت پوش جو تیار ہو رہا ہے وہ حرام کمائی سے تیار ہو رہا ہو۔ ہم اگر حرام مال دکانوں سے کما کر، ہم حرام مال کسی سے ہڑپ کر کے، حرام مال جھوٹ بول کے کما کر اگر ہم نے بچوں کی پرورش کی ہوگی تو ان بچوں کی سوچ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی، ان کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہوگا وہ خون، وہ جو دماغ کو معطل کر رہا ہوگا یا دماغ میں فساد پیدا کر رہا ہوگا، اس دل اور دماغ کی سوچ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ جب سوچ صحیح نہیں ہوگی تو معاشرے میں فساد کے کام پیدا ہوں گے، اصلاح کے کام تو ہونے سے رہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جناب آگ سے کسی چیز کو راحت پہنچانے کا کام لیا جائے اور پانی سے تکلیف پہنچانے کا، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے یا آگ پانی کو بھسم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ جس چیز کا غلبہ ہو جائے، اگر غلبہ آپ کے اندر حلال کمائی کا ہے، اچھی نگرانی کا ہے تو پھر خیر پیدا ہوگی، اور اگر حرام کمائی کا ہے اور بری نگرانی ہے یا غفلت والی زندگی ہے تو ایسی صورت میں معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوگا۔ تو خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ عاشروہن بالمعروف، پہلے اپنے گھروں کو سنوارنے کی کوشش کرو، وہاں انصاف پیدا کرو۔ وہاں انصاف پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے، باپ کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو جب وہ ماں کے پیٹ ہی میں وجود اختیار کرتا ہے جبھی سے اس کا خیال رکھنا شروع کرے۔ ماں غذا جتنی کھاتی تھی، جائز کھاتی تھی، اب مستحب غذا اس کو کھلاؤ۔ اگر وہ جو ہے مباح اور فتوے کی روشنی میں غذا کھاتی تھی تو اب تقوی کی روشنی میں غذا کھلاؤ۔ اس کو قرآن پڑھنے کی تلقین کرو، اس کو نیک کام کرنے کی تلقین کرو، اسے اچھے جملے بولنے کی تلقین کرو۔ اگر اچھے جملے بولنے کی تلقین نہیں کرو گے وہ گالیاں دیتی رہے گی، وہ بدتمیزیاں کرتی رہے گی، وہ قرآن کھول کے نہیں دیکھے گی، وہ حرام لقمے کھاتی رہے گی یا دوسرے ناجائز کام کرتی رہے گی، اس کے پیٹ کے بچے کے اوپر وہی اثرات مرتب ہو جائیں گے۔ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ میں ندوۃ العلماء لکھنؤ میں پڑھتا تھا غالباً، تو نئی دنیا ایک اخبار آتا تھا اور وہاں چند اخبار نئی دنیا نام سے آتے تھے، کوئی ایک ہی اخبار الگ الگ ہاسٹلوں میں وہ اخبار برآمدوں میں لگا دیا جاتا تھا۔ سب کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ اخبار خرید کے پڑھ لیں، سب طلبہ آتے جاتے اس اخبار کو چاٹتے رہتے تھے، کوئی پڑھتا تھا کوئی چاٹتا تھا، پتہ نہیں اب طریقہ کار کیا ہے ندوۃ العلماء میں، تو وہ اخبار لگ جاتا تھا، وہ ہم بھی کبھی کبھی چلتے جاتے پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ایک دن اس میں ایک کالم میں ایک مضمون چھپا ہوا تھا،
میں نے پڑھا، معلوم نہیں کہ کون سا شمارہ ہوگا، یاد بھی نہیں ہے، لیکن میں نے اس میں ایک کالم پڑھا، اس کالم کے اندر لکھا تھا کہ امریکہ میں ایک عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کی عجیب و غریب شکل، بھیڑیے سے متاثر اس کی شکل تھی، جیسے بھیڑیے کی شکل ہوتی ہے ایسی شکل اس کی تھی۔ تو وہ عیسائی لوگ ہیں، انگریز ہیں، وہ ہر چیز کی تحقیق میں پڑھتے ہیں اور تجسس ان کے اندر بہت غالب ہوتا ہے، تو وہ اس تحقیق میں لگ گئے ہیں کہ جناب مرد و عورت سے بچہ پیدا ہوا اور عجیب اتفاق ہے کہ شکل بھیڑیے کی ہے، تو بھیڑیے کی شکل تو بچوں کی ہوتی نہیں، مرد و عورت سے جو پیدا ہوتے ہیں، یہ بھیڑیے کی شکل ہوئی تو کیوں ہوئی؟ اس سلسلے میں ان والدین سے، ماں باپ سے تحقیق کی گئی، بات چیت ڈاکٹروں نے کی، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا، تو وہ ہاسپٹل کی ایک ٹیم جائزہ لینے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہو گئی، اور گھر میں جا کر ان کا جائزہ لیا تو تمام چیزوں کو گہرائی سے دیکھا، عورت سے بات چیت کی، ماں سے بات چیت کی، آپ جب یہ پیٹ میں تھا تو اس وقت بچہ جب پیٹ میں تھا تو آپ کی مشغولیات کیا تھی، آپ کیا کیا کام کرتی تھی، اور باپ سے پوچھا کہ آپ کیا کیا کام کرتے ہیں، لیکن کسی چیز سے اندازہ نہیں لگا۔ ایک مرتبہ ٹیم واپس آ گئی، پھر دوسری ٹیم دوبارہ گئی اور دوبارہ جا کر انہوں نے اور گھر کی چھان بین کی، در و دیوار کو دیکھا، ہوتے 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 وہ ان کے واش روم کے اندر، باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں چلے گئے، اور ٹوائلٹ میں جا کر انہوں نے دیکھا کہ جہاں قدمچے پر استنجے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ قدمچے پر جو بھی جائے گا یوں کر کے استنجا کرنے بیٹھے گا، تو وہ سینریاں جو لگا لیتے ہیں، کچھ تصویریں سامنے کہیں بھی در و دیوار پر سینریاں لگا دیتے ہیں، وہ یہاں جیسے آدمی بیٹھے جا کر تو سامنے والی دیوار پر ایک سینری لگی ہوئی تھی اور اس پر بھیڑیے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ تو اب انہوں نے تحقیق کر کے پھر پتہ دیا اور رپورٹ دی کہ یہ خاتون روزانہ لامحالہ اپنے ٹوائلٹ میں جا کر بیٹھتی ہے اور ٹوائلٹ میں بیٹھنے والے کی نگاہ سامنے پڑتی ہے، تو سامنے جو بھیڑیے کی شکل پر اس کی نگاہ پڑتی رہی ہے، اس نگاہ کے پڑنے سے اس کے پیٹ کے بچے کی شکل متاثر ہو گئی اور اس نے بھیڑیے کی شکل اختیار کر لی۔ پتا چلا کہ آنکھیں کسی چیز کا عکس لے کر اندر منتقل کر دیتی ہیں۔ یہ آج پتا چلا کہ آنکھیں خالی دیکھ نہیں رہی بلکہ اس کو دیکھ کر ہر چیز کو اور اس کا عکس جسم کی طرف منتقل کرتی ہے، اور کہاں تک منتقل کرتی ہے؟ بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ آنکھیں ہر چیز کو کیمرے کی طرح ہر چیز کے فوٹو لے رہی ہے، اور یہ کان ہر آواز کو کیچ کر رہے ہیں، اور کیچ کر کے لے کہاں جا رہے ہیں؟ بدن انسانی کے اندر حضرت حق جل مجدہ نے ایک اتنی سی چپ لگائی ہے، اور کہتے ہیں مفسرین، بات کی تحقیق یہ ہے کہ مردہ جب جلا دیا جاتا ہے یا مردے کو جب دبا دیا جاتا ہے اس کے تمام اعضاء ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سرسوں کے دانے کے برابر بدن کے حصے میں ایک چپ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ چپ جیسے تم اتنی سی چپ میں وہ 60 جی بی یا 62 جی بی یا 165 جی بی اس میں دنیا کی بہت سی چیزیں محفوظ کر لیتے ہو، تو جو اللہ نے چپ بنائی ہوگی وہ کتنی چیزیں محفوظ کر لیتی ہے؟ جب تک اس کی میموری مکمل نہیں ہوتی آدمی زندہ رہتا ہے، اور جس دن چپ کی میموری مکمل ہوتی ہے اسی دن آدمی مر جاتا ہے، اس لیے کہ آگے اس کی میموری محفوظ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ تو الغرض یہ آنکھیں عکس لے کر اس کو محفوظ کر رہی ہے۔ حضرت حق جل مجدہ کے یہاں جب پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسی چپ
पूछा भाई यूं है? कहने लगे अल्लाह की कसम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कतन भी नहीं है, ज़हन से निकाल दो इस बात को, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम दूसरे को पागल बनाते हैं, वहां जाके भी रुकने के नहीं। जब पूछा जाएगा कि जनाब तुमने कोई गुनाह किया था, कि तौबा तौबा अल्लाह, बंदे आपके और आपके खिलाफ कर देते कोई बात, आपके कानून के खिलाफ। अल्लाह ताला कहेंगे जरा लैपटॉप खोलना, वो चिप लगाएंगे और कहेंगे देखिए तू ही कर रहा है या कोई और कर रहा। अब जब देखेगा कि मैं ही कर रहा हूँ, अलमान अल हकीर, फंस गया, अब निगाहें नहीं मिल पाएंगे अल्लाह ताला से, बहुत मुश्किल है। बस वो सत्तारुल उयूब, कोई नहीं कहना वहां जाके गुनाह नहीं किया था। जब अल्लाह पूछे कि जनाब गुनाह किए थे, या अल्लाह सरता पैर डूबे पड़े हैं, बस अगर अदल है तो जहन्नम के नीचे गड्ढे में, और करम तेरा हो जाए, रहम की उम्मीद लिए खड़े हैं, रहम की अपील लेकर आए हैं। हम तो अपने करमों की बुनियाद पर जन्नत का नाम भी नहीं ले सकते, हम तो तेरे रहम की बुनियाद पर जन्नत देने आए हैं। यही कहना, बस नंबर नहीं आएगा फिर चिप दिखाने का, वरना अगर तुमने कह दिया कि जनाब गुनाह नहीं करके आए, तो फिर चिप सबके सामने दिखाई जाएगी। याद रखियो मरने के बाद भी मेरी बात को, वरना फंस जाओगे वहां जाके। कभी यूं कह दो वहां कि मरते टाइम भूल गए थे, मरते टाइम भी मत भूलना, जाके यही कहना कि रहमत इलाही की बुनियाद पर हम जन्नत के हकदार हो सकते हैं, अपने करम की बुनियाद पर, अपनी करतूतों की बुनियाद पर कोई जन्नत वन्नत मिलने वाली नहीं है। तो अलगरज आंखों से जो अक्स लिया गया वो पेट के अंदर गया, जब पूरा अक्स, पूरी जिंदगी आंखों ने महफूज कर दी, कानों ने महफूज कर दी, तो यही कान, यही आंख जब रोजाना उस सीनरी को जाकर देखते थे, वो अक्स होते होते अंदर मुंतकिल हुआ और पेट के बच्चे की शक्ल भेड़िए की शक्ल की तरह। तो बताइए कि जब सूरत हाल ये है, तो गुनाह करने वाले, हराम खाने वाले, हराम कमाने वाले, धोखा देने वाले, इंसाफ की धज्जियां उड़ाने वाले, कैसे मुमकिन है कि बच्चों का नश्व नुमा जब उस खून से हो रहा है, उनके दिल में वो खून, उनके दिमाग में वो खून, तो फसाद बच्चों में आएगा, सोच उनकी गंदी होगी, सोच उनकी खराब होगी, और जब सोच खराब होगी तो मुआशरे में इस्लाह होगी या मुआशरे में फसाद पैदा होगा। तुम्हें फैसला करो, मुआशरे के अंदर फसाद ही पैदा होगा, फिर सोच ही होगी कि जनाब कैसे कमाना, कैसे को छोड़ो, बस सामने वाले के पैसे निकले मेरी जेब में आ जाए, करना क्या है, कहना क्या है, ये तरीका इख्तियार करना है, हमें तो पैसे ट्रांसफर करने हैं उस जेब से इस जेब की तरफ। तो सबसे पहले अकले हलाल, ये हलाल माल बच्चों को खिलाया जाए, और हलाल माल खिलाया जाए, फिर उनकी निगरानी की जाए कि वो हलाल को हलाल जगह पर खर्च कर रहे हैं या हराम जगह पर खर्च कर रहे हैं। जब मियाँ बीवी सुबह से शाम तक, सास बहू सुबह से शाम तक, फिर लड़ाई, फिर ताने, तशनी, एक दूसरे की हद के इज्जत पे उतरे हुए हो गए, ऐसा जैसे पार्लियामेंट में अपोजिशन जो है लड़ाई लड़ रहा है बैठा हुआ, ऐसे हंगामा चल रहा है। आज इब्तिदा का इंतहा, बहू ने तय कर रखा है कि जनाब अपनी 1.5 ईद का सूबा अलग बना के रखूंगी, चाहे मुझे कोई भी सूबे का नाम देना पड़े, छोटा सा बनाना पड़े, लेकिन अपना सूबा अलग बना के रखूंगी। और माँ ने तय कर रखा है कि मैं तकसीम यूपी को होने नहीं दूंगी, चाहे मरकजी और सदर राज नाफिज करना पड़े। ये हंगामा पूरे तौर पर चल रहा है दबा के वहां पर। तो जब ये इब्तिदा से लेकर इंतहा तक आप में और महसूस नहीं करते, क्यों? इसलिए कि थोड़े दिन तो हम लड़ते भिड़ते हैं, थोड़े दिन के बाद हम उसके आदी हो जाते हैं, थोड़े दिन के बाद हम उसके आदी हो जाते हैं। मैं तंबाकू वाला पान खाता हूँ, जो पान तंबाकू वाला ना खाता हो उसे खिला दो एक दिन, न चक्कर खा के यहीं पर 2 घंटे के लिए गिर जाए, लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता खाता रहा तो फिर वो मेरे से डबल तंबाकू खाएगा, एक दिन भी नहीं गिरे वो दूसरों को गिरा
وہ روزانہ اسی گھر کے اندر رہتے ہیں. یہ گھرانوں سے معاملہ شروع ہوتا ہے، پھر بازار میں چلا جاتا ہے. میں اپنا مال بیچتے ہوئے نہ جانے کیسی کیسی قسمیں کھا لیتا ہوں، کیسا کیسا جھوٹ بول دیتا ہوں. مجھے یہ پرواہ نہیں کہ یہ موبائل کتنے کا آیا اور کتنے نفے میں مارکیٹ میں بکنا چاہیے. مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ سامنے والے سے کون سے جملے بول کر میں کتنے پیسے اتار سکتا ہوں. یا یوں نہیں کہتے میں نے کما لیے، یا کہتے میں نے اتنے اتار لیے، یعنی پاگل بنایا دوسرے کا. تو میں کسی کو اسی کو 25,000 کا بیچ دیتا ہوں، کسی کو 30 کا بیچ دیتا ہوں، اور کسی پہ میرا سکہ نہ چل پائے تو میں 20 میں ہی دے دیتا ہوں. میرا کوئی ریٹ متعین نہیں. کتنی قسمیں مجھے کھانی پڑ جائے، کتنا کیا کرنا پڑ جائے، وہ سب میں کر گزرتا ہوں. ایسے خریدنے والے کی صورت حال ہے. پھر جو سسٹم ہمارے کرنے کھانے کا ہے اس میں سود ایک ایسی عجیب و غریب لعنت اللہ کی طرف سے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے، عجیب و غریب قسم کی گھسی ہوئی ہے. میں نے قرآن کریم کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جہاں تک دیکھا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک طرف مار کے خنزیر ڈال دیا جائے، ایک طرف سود کو رکھ دیا جائے، تو خنزیر میں بدبو کم ہے، سود میں بدبو اور لعنت زیادہ ہے. سود میں بدبو لعنت زیادہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دنیا کے اندر انتہائی درجے گناہ زنا کرنا ہے، لیکن زنا کرنا کبیرہ گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے، بتاؤ یہ لفظ سن کے تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ بڑے سے بڑے گناہگار کو، بڑے سے بڑے بے نمازی کو کیسا لگ رہا ہے یہ لفظ؟ وہ اس لفظ کو برداشت نہیں کر پاتا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کروں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا بڑا گناہ کوئی کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا. لیکن رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سنگین جرائم میں سے اہم ترین جرم ہے. لیکن اگر کوئی سود لیتا یا دیتا ہے، کھاتا یا کھلاتا ہے، تو اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے سے رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 26% جرم بڑھا ہوا ہے. 26% جرم بڑھا ہوا ہے. اور عربی کی اگر گہرائی کو دیکھ لو تو وہاں ادنا درجے کی مثال، ہمارے یہاں بڑے بوڑھے جانتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں جب کم سے کم پیسوں کو بیان کرنا ہو تو کہتے تھے 54 لے گا. 54 یعنی معمولی سی رقم. تو عربوں کے اندر ایک طبقے میں طریقہ ہے کہ وہ 25 کا لفظ کم سے کم کے لیے بولتے ہیں، لیکن جب 25 پر اضافہ ہو جائے تو اس کی سنگینی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. تو بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا اس سے کہیں بدترین گناہ سود کا لینا اور دینا ہے. تو آپ نے اور میں نے سود سے پیسہ کمایا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. معاشرت کے اندر فساد پیدا ہوگا، معاشرت کے اندر ہم آہنگی کبھی نہیں ہو سکتی. پھر جب یہ عدل و انصاف یہاں سے گزرتا ہے، تجارت کی منڈیوں، تجارت کی فیکٹریوں، تجارت کے بازاروں سے گزرتے ہوئے پھر یہ ایوانوں تک جاتا ہے، سیاستوں میں آتا ہے، کوئی رعایا کا فرد ہو جاتا ہے، رعایا کے افراد میں سے کوئی پردھان بن جاتا ہے، کوئی پرمکھ بن جاتا ہے، کوئی ایم ایل اے ایم پی بن جاتا ہے، کوئی جو ہے منتری بن جاتا ہے. جب اس کے یہاں معاملات لوگوں کے آتے ہیں تو ان معاملات میں کچھ معاملات خیر کے ساتھ اگر انصاف کے ساتھ ان معاملات کو پورا کیا جاتا ہے تو معاشرے کے اندر خیر پیدا ہوتی ہے. اور جب وہاں انصاف سے کام نہیں لیا جاتا بلکہ پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ فرقہ ہے، یہ فرقہ ہے، یہ جماعت ہے، یہ جماعت ہے، یہ دھرم دوسرا ہے، وہ دھرم دوسرا ہے، یہ میرے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں،
घरों से मुआशरत का फसाद पैदा होता है और कवानीन को जहां भी तोड़ा जाएगा वो ऐवानों तक पहुंच जाता है और ये मुल्क की तबाही का जरिया बन जाता है। इसलिए जरूरत है कि घरों से कवानीन को दुरुस्त करने की इब्तिदा की जाए। और दुरुस्त करने की इब्तिदा कैसे होगी? तुम और हम मुसलमान हैं, आप और हम मुसलमान हैं। आपके और हमारे लिए तो बहुत आसान सी बात है कि कुरान और हदीस में मुआशरत को बेहतर बनाने के कवानीन बयान कर दिए गए, उन कवानीन का ख्याल रखना है। और कानून का ख्याल कौन रखेगा? जिसे कानून के तोड़ने पर किसी सजा का खौफ होगा, और जिसे कानून के तोड़ने पर किसी सजा का खौफ नहीं, वो कानून का ख्याल नहीं रखता। कानून का ख्याल वो रखेगा जिसे या तो अपना मुल्क, अपना घर, अपना घराना, अपना बाजार, उसकी समझ भी होगी और उससे मोहब्बत भी होगी, वो उसका अपना होगा, तो वो उसके लिए कानून बनाएगा, उन कवानीन का पासो लिहाज रखेगा। और या फिर किसी का खौफ हो कि पेनल्टी आएगी, जुर्माना आएगा, चालान कटेगा, घर पहुंच जाएगा, अगर किसी आंख ने नहीं देखा, तीसरी आंख देख रही है, कैमरे में आ जाएगा और ऑनलाइन चालान तेरे घर पहुंच जाएगा। तो जिसको ये खतरा होगा, खौफ होगा, वो कानून से बचने के लिए कोशिश करेगा कि कानून के मुआफिक चलो, कानून के खिलाफ चलो। तो या तो अल्लाह का शौक तुम्हारे दिलों के अंदर होगा, या अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों के अंदर होगा। या तो शौक में अल्लाह के कानून को पूरा करोगे कि अल्लाह मेरा है और मैं अल्लाह का हूँ, तो मैं अल्लाह के कानून के खिलाफ नहीं कर सकता। ये मोहब्बत के खिलाफ है, ये इश्क के खिलाफ है। इश्क ये है जो अल्लाह का है वो मैं करूँ। इश्क आपस में आपका, अगर आपकी एक दूसरे से मोहब्बत है, ये दो आदमी आपस में एक दूसरे मोहब्बत करते हैं, तो ये ऐसे करने लगे जैसे वो करते हैं, और वो ऐसे करने लगे जैसे इनके इशारे मिलते हैं। ये हर एक दूसरे के इशारों का मोहताज रहे और उनका तलबगार रहे। उसे अच्छा लगे कि उधर से कोई तकादा हो और मैं पूरा कर पाऊँ, तुझे अच्छा लगे कि इधर से कोई तकादा हो और तू पूरा कर पाए। तो जब ये इश्क हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत का इश्क होता है, तो फिर बंदे को अच्छा लगता है कि जो अल्लाह को पसंद है मैं वही करूँगा। ये नबियों की शान है कि जितने नबी अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर पैदा किए, उन्हें हर टाइम देखना यही था, खौफ में नहीं। नबी तो गुनाहों से मासूम है, नबियों को तो जन्नत का टिकट अल्लाह पहले देकर भेजते हैं कि ये ले जन्नत का टिकट, रिजर्वेशन पहले होगा और तुम जो है घर से बाहर बाद में जाओगे। रिजर्वेशन पहले लेके भेजते हैं। ये से नहीं कि ट्रेन पे चले गए और टीटी के पीछे पीछे फिर रहे हैं, कभी लेटरिन में झुकते फिर रहे हैं, टिकट है नहीं, टिकट है नहीं, कभी हमारे कागजात की तरह लगड़े बनते फिर रहे हैं। ऐसा चक्कर नहीं है वहाँ तो पहले नबियों को टिकट लेकर भेजा है कि तुम पक्के जन्नती हो। तो वो अल्लाह के डर की वजह से जो है अल्लाह की बात नहीं मानते, बल्कि अल्लाह के शौक की वजह से, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से अल्लाह की बात मानते हैं। एक रोज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी नमाजें क्योंकि इमामत करते थे, इसलिए हल्की हल्की पढ़ाते थे लोगों का ख्याल रखने के लिए, लेकिन नवाफिल पढ़ते तो लंबी लंबी नफलें पढ़ते, और जब तहज्जुद पढ़ते तो और भी लंबी लंबी तहज्जुद पढ़ते। एक रोज जो है तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तो तहज्जुद पढ़ते पढ़ते जब देर तक खड़े रहे तो पैरों पे वरम आ गया, और अक्सर पैरों पे वरम आ जाता था चूंकि हिलते नहीं थे, हमारी तरह नमाज नहीं पढ़ते थे, कभी यूं हो गए कभी यूं हो गए। अब पता नहीं क्या नमाज पढ़ रहे हैं, भटक रहे हैं खड़े हुए, कभी अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, कभी जवाइयाँ ले रहे हैं, कभी इधर को खुजला रहे हैं, कभी उधर को खुजला रहे हैं। और अब तो रमजान आने वाला है, जब मस्ती लेते पीछे घूम रहे हैं, जब पहली रकत की अल्लाहू अकबर होगी तो कूद कूद के जाके रुकू में शरीक हो जाएंगे, रकत तो मिली
دی گئی تو ایسی نہیں. اللہ کے رسول جیسے کھڑے ہوتے تھے تو پھر بس وہیں کے وہیں پاؤں ٹکے رہتے تھے اور ستون کی طرح کھڑے رہتے تھے جیسے کوئی ستون کھڑا ہوا ہو. حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو کبھی کبھی کبوتر اور چڑیا آ کر اوپر بیٹھ جاتے یہ سوچ کر کہ کوئی لکڑی کھڑی ہے, کوئی جو ہے ستون کھڑا ہوا ہے. تو جب امام ابو حنیفہ کی نماز کا حال یہ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو کوئی تناسب بھی نہیں, بہت اونچی نماز ہوگی. الغرض جب پیروں پر اماں عائشہ نے ورم زیادہ دیکھا تو رحم آیا, محبت ہوئی اور محبت میں یوں ارشاد فرمایا. صحابہ بھی کبھی کبھی کہتے تھے کہ اللہ کے حبیب آپ جو ہے اپنے آپ کو عبادتوں میں اتنے تھکاتے کیوں ہیں, اتنے کیوں مشقتیں اختیار کرتے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی مشقتیں اختیار کرنے کی؟ کیا اللہ نے آپ کی بخشش نہیں کر دی؟ کیا اللہ نے آپ کو مغفرت کا پروانہ نہیں دے دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, اللہ سے ڈر کے لیے میں نمازیں نہیں پڑھ رہا, جو اللہ نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, اس کا شکر ادا کرنے کے لیے. وہ چاہتا تو نہ مغفرت کرتا, جب اس نے مغفرت کی تو یہ اس کا کرم تھا اور یہ ہمیں بھی تو کچھ چاہیے نا کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. تو نبی بخش بخشائے ہوتے ہیں, وہ شوق میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور غیر نبی ہم اور آپ اللہ کے خوف میں جنت میں نہیں لے جائے گا, جہنم میں پھینک دے گا, مارے گا, پیٹے گا, زہر چھوڑ دے گا, قبر میں سانپ چھوڑ دے گا. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے یوں قبر کو تنگ کر دے گا, پسلیوں سے پسلیاں ملا دے گا. دو فرشتے گول بنانے کے لیے کرکٹ ٹیم کے وہاں پر لگا دے گا. ایک جو ہے فرشتہ جہاں مردہ پڑا تھا وہاں سے ایک برج مارے گا, اور حدیثوں میں آتا ہے مردہ 70 ہاتھ نیچے دھس جائے گا. زمین میں اندر کیا ہو رہا ہمیں تو پتہ نہیں. وہ 70 ہاتھ نیچے ایک اور فرشتہ کھڑا ہوا ہے, وہ ادھر سے الٹا گروج مارتا ہے تو وہ پٹتا ہوا 70 ہاتھ اوپر آ جائے گا, اور قیامت تک یہی ہوتا رہے. ایک وحی قرآن و حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے. اس ڈر میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یا تو ڈر میں قانون کو مان لو یا شوق میں قانون کو مان لو. اب ڈر کتنا ہے, ہم ہیں نڈر, ہم اپنے آپ کو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. ایمان والا وہ ہے جس کے دل میں یا تو اللہ کا شوق پیدا ہو جائے یا اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. ہمارے دل میں نہ تو اس درجے کا شوق ہے اور نہ ہی اس درجے کا خوف ہمارے دل میں ہے. لہٰذا ہم جب چاہے نماز چھوڑ دیتے ہیں, جب چاہے روزہ توڑ دیتے ہیں, جب چاہے حج فرض ہونے کے باوجود چھوڑ دیتے ہیں, جب چاہے زکات لازم ہونے کے باوجود منہ موڑ لیتے ہیں, ویسے نہیں نکالتے, زکات نہیں دیتے, جب چاہے چلتے چلتے کو گالی دے دیتے ہیں. دوسرے کے دل کو تکلیف ہوگی اور وہ دل کس کا بنایا ہوا ہے, جیسے یہ دل اللہ نے بنایا, وہ سامنے والا دل بھی تو اللہ نے بنایا. تو اللہ کی ملکیت کو ڈھیر کر پاؤ گے, اللہ تمہیں جو ہے لڈو کھلائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سامنے والے کا دل بنایا, تم سامنے والے کو گالی دیتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہو, ایک دم گالی دے دیتے ہو, ایک دم اس کے اوپر گرم ہو جاتے ہو, ایک دم لال پیلے ہو جاتے ہو, کسی کا پیسہ دبا دیتے ہو. تم سوچتے نہیں کہ اس کا پیسہ اللہ نے اس کے پاس دیا ہے اور اس کے پاس وہ امانت ہے, اللہ کی امانت میں ڈاکہ ڈالتے ہو. تمہیں تو شرم نہیں آتی, نہ تو شوق ہے نہ اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. تو تم جو چاہے کرتے ہو, تم جو چاہے جس کے خلاف کارروائی کر دو, جس کی چاہے غیبت کر دو, جس کا چاہے مال ہڑپ کر جاؤ, جس کی چاہے زمین قبضہ لو, جس کی چاہے چوری کر لو, تو جو چاہے تم کرتے رہتے ہو. تمہیں تو اللہ کا خوف نہیں آتا. تو اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہوگا تو کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا, کوئی
खिलाई थी या माहौल में मशरूब गदाओं में उन्होंने सांस लिया था, वही तो माँ बाप भी बन गए हैं, वही हम हैं। कल हम बच्चे थे, आज हम माँ बाप बन गए हैं। तो ये जो माँ बाप है ये भी ऐसे हैं कि एक बच्चे की तरफ का ख्याल ज्यादा, एक बच्चे की तरफ ख्याल कम, एक बच्चे की तवज्जो ज्यादा, दूसरे बच्चे की तवज्जो कम। एक से माँ कहती है अरे बेटा नाश्ता किया अब तक, दूसरे कहते हैं रोटी खाने तो खा ले। तो अंदाज ही चेंज हो जाता है दोनों के दरमियान। रसूल अकरम यहीं से फसाद पैदा होना शुरू हो जाता है, बच्चों के दिलों के अंदर मैल आता है और वो माँ बाप के भी नहीं रहते और वो आपस में भी एक दूसरे के नहीं रहते। हालांकि चंद जुमले और चंद थोड़ा सा तर्ज जिंदगी पता भी नहीं चला कि कब बच्चे अलग अलग हो गए, माँ बाप से भी अलग हो गए और आपस में भी एक दूसरे से अलग अलग। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इत्तकुल्लाह, अरे डरो अल्लाह से, शर्म करो, तुम्हें अल्लाह ने माँ बाप बनाया। वअदिलू बैना औलादिकुम, अपनी औलाद के दरमियान अदल और इंसाफ का बर्ताव करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं झूठ नहीं छोड़ा, हर जगह रहनुमाई फरमाई। तो कहना ये है कि अल्लाह का खौफ जब तक दिल के अंदर पैदा नहीं होगा, जब तक कानून की खिलाफ वर्जी हम करते रहेंगे, और जब तक कानून की खिलाफ वर्जी होती रहेगी तो निकाह में भी कानून की खिलाफ वर्जी होगी, बारात में भी कानून की खिलाफ वर्जी होगी। मैं कहीं कहीं सुनता हूँ कि इमामों ने तय कर दिया कि ओवर जहेज लेने वालों की शादी में नहीं जाएंगे, निकाह नहीं पढ़ाएंगे, बैंड बाजे वालों का निकाह नहीं पढ़ाएंगे। हमारे इलाके में तो एक जगह पर 2, 4, 10 जगह गाँव होंगे कालीबन, वो उन वहाँ के मौलवियों ने तय कर रखा है जब वो जाते ही निकाह पढ़ाने के लिए, तो अगर उनको कहीं पर बाइक नजर आ गई खड़ी हुई, बस वहीं से सारा मौलवी पलट जाता है। और अगर कोई मौलवी निकाह पढ़ाने गया तो उसकी खिंचाई सारे मौलवी मिलकर करते हैं। तो एक बाइक भी वो जहेज में नहीं देने दे रहे हैं। तो ये कानून ये क्यों बना रहे हैं? ये मौलवी कानून बना रहे हैं। ये कानून बनाने के बाद मौलवी को कह दिया आज कुछ नहीं, बिल्कुल सुन्नत तरीके में निकाह हो रहा है, हो गया निकाह। 2 दिन पहले गाड़ी भर के सब कुछ भेज दिया या 2 दिन बाद भेज दिया या 10-20 लाख रुपए चुपके से पकड़ा दिए। जब अल्लाह का डर नहीं है, मौलवियों का डर कितने दिन काम करेगा? तुम तो अल्लाह से नहीं डरते। जब अल्लाह का डर नहीं तो अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करो, अपने दिलों को टटोल लो कि ये नमाजें, ये रोजे, ये ज़कात, ये हज, ये मौलवी, ये कुरान, ये हदीसें, ये रसूल, ये मुआशरे की इस्लाह के जलसे, ये सीरतुन नबी के जलसे हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हजरत थानवी अलैहिर्रहमा ने एक जगह पर लिखा है कि बादशाह सलामत का दरबार सजा हुआ था और बादशाह सलामत के दरबार में कौन बैठे होंगे? फकीर बैठे होंगे, गरीब बैठे होंगे, अनपढ़ जाहिल बैठे होंगे। वहाँ कौन बैठे थे? वजीर बैठे हुए थे, मंत्री लोग बैठे हुए थे, कुछ मुख्यमंत्री होंगे, कुछ मंत्री होंगे। वजीर आजम का बैठक थी, वजीर आजम का बंगला था, वहाँ पर सब बैठे हुए थे। पहले जमाने में ये बर्फी और बिजली वाले पंखे नहीं चलते थे, वो आग के पंखे चलते थे। आपने तो सबने देखे, बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने, तो वो पंखा लेके बादशाह सलामत के करीब एक बांदी खड़ी हुई, बादशाह को पंखा कर रही थी। तो बातें चलती रहती है बैठक में बैठे हुए। तो बातों बातों में किसी ने कोई एक ऐसी बात कही, किसी वजीर ने कोई ऐसा कानून बताया, कोई ऐसा तर्ज जिंदगी बताया कि बादशाह सलामत खुश हो गए। और बादशाह सलामत ने कहा कि आज तो सूरत हाल ये है कि जनाब आप लोगों ने मेरी तबीयत खुश कर दी, आज जो आदमी जो कुछ मांगेगा उसे वही दे दिया जाएगा। तो जनाब सामने वजीर बैठे थे, किसी ने कहीं का मंत्रालय मांगा, किसी ने कहीं की कोई दुकान मांगी, किसी ने कहीं कोई जमीन मांगी, किसी ने कोई फैक्ट्री मांगी। वो सब लिखा जाता रहा, सब अलर्ट कर दिया जाएगा। सामने जो वजीर जाके कुछ तलब कर करके बैठ रहे थे, ये जो पंखा कर रही थी बेचारी खड़ी हुई,
चाहिए था वो मांग लिया उसने, मुझे तो ये बादशाह चाहिए। तो जब बादशाह किसी को मिल गया तो सारी बादशाह उसे मिल गई, तो सब समझ गए कि हम सब बेवकूफ निकले, सबसे बड़ी अक्लमंद ये फातिमा और ये बांदी ही निकली, जिसने पूरा बादशाह ले लिया तो पूरी बादशाह उसे मिल गई है। हमें तो बादशाह में से कुछ कुछ मिला है। तो हजरत ने लिखा है कि चक्कर में पड़ रहे हो इसके और उसके, ये तो असबाब है, मुसब्बिबुल असबाब ने पैदा किए, उस मुसब्बिबुल असबाब को इख्तियार कर लो। अगर उसके वफादार हो जाओ, अगर उसके वफादार हो जाओ, उसका शौक अपने दिल के अंदर या आखिरी दर्जे में उसका खौफ अगर दिलों के अंदर पैदा कर लो, तो निकाह भी तुम्हारे सुन्नत तरीके पर हो जाए, जहेज भी तुम्हारा सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तुम्हारे बीवी बच्चों का रहन सहन भी सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तुम्हारी इबादतें भी सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तुम्हारी तिजारतें भी सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तुम्हारा आपस में मिलना भी सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तुम्हारा ताल्लुक भी सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तुम्हारा तर्क ताल्लुक भी सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तुम्हारी इंफिरादियत भी सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तुम्हारी इज्तिमाइयत भी सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तुम्हारा आपस में मुसलमानों का रहना वो भी सुन्नत के मुताबिक हो जाए, और हिंदुस्तान के अंदर इतने अरबों के लोग मिलकर रहते हैं, उनके साथ कैसे रहना है वो भी सुन्नत के मुताबिक हो जाए। जब अल्लाह का शौक या अल्लाह का खौफ दिल के अंदर पैदा होगा तो फिर तो खुद ही ढूंढते फिरोगे कि मेरे अल्लाह का इशारा क्या है, और उसी पर चलने की कोशिश करोगे। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो मुआशरे का जलसा और इस्लाह मुआशरा है, लफ्ज़ इस्लाह और लफ्ज़ मुआशरा, इन दोनों में इर्तिबात, ये जो निस्बत है इन दोनों की, ये जो मुदाफिले की तरकीब है, ये इस्लाह अलग एक लफ्ज़ है और मुआशरा अलग एक लफ्ज़ है, सईदुन अलग एक लफ्ज़ है और गुलामुन अलग एक लफ्ज़ है। जब इजाफत पक्की हो जाएगी, गुलामु सईद, जब रजिस्ट्री होगी, अर्जु सईद, जब रजिस्ट्री पक्की होगी, तो ये इस्लाह अलग फिर रही है कहीं, मुआशरा अलग फिर रहा है कहीं, इन दोनों में निस्बत कायम करो, दोनों मुआशरे के अंदर इस्लाह दाखिल हो जाए, जब जाके मुआशरे की इस्लाह हो सकती है और खैर के फैसले होंगे। वो कब होंगे? जब तुम्हारी और मेरी सोच ये हो जाए कि अल्लाह है, उसका यकीन दिल में बैठ जाए, उसका या तो शौक हो या उससे डर पैदा हो जाए। इसको कुरान करीम ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐसे न डरो अल्लाह से जैसे सांप से डरते हो, ऐसे न डरो अल्लाह से जैसे बिच्छू से डरते हो, ऐसे न डरो अल्लाह से जैसे जालिम से डरते हो, ऐसे डरो जैसे अल्लाह से डरना है। अब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि अल्लाह से कैसे डरना चाहिए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और इसी हालत में पूरी जिंदगी गुजार दो, कदम न तुम्हारे डगमगाए। अल्लाह अगर ऐसी कैफियत हमारे दिलों के अंदर पैदा करते तो फिर मुआशरे की इस्लाह को कोई नहीं रोक सकता, और अगर ये कैफियत हमारे दिलों की नहीं है तो मुआशरे में फसाद जैसे हर रोज बढ़ता चला जा रहा है। चल चल के फट चुके हैं कदम, इसके बावजूद चल चल के फट चुके हैं कदम, इसके बावजूद अब तक वहीं खड़ा हूँ जहाँ से चला था मैं। दिल्ली का वो बैल कहते हैं कि यूँ घूमता रहता है, सारी रात घूमा, सुबह को पता चला वहीं खड़ा है जहाँ से चला था। तो ऐसे कितने चाहे जलसे करें, लेकिन जलसों का लुत्फ़ दिलों को टटोलना कि जलसे से पहले दिल में अल्लाह की मोहब्बत जीतनी थी, जलसे के बाद बढ़ी या नहीं बढ़ी। जलसे से पहले कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हुए जितना अल्लाह से डर लगता था, उससे ज्यादा डर लगना शुरू हुआ या नहीं हुआ? अगर ज्यादा शुरू हो गया तो जलसा समझो के कामयाब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए कामयाबी मुकद्दर फरमाए। जिन लोगों ने जलसे के इनेकाद में किसी भी तरह से हिस्सा लिया है, दाम में, दिरह में, कदम में, सब में जिस तरह भी किसी ने हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला सब की शराकत को कबूल फरमाए
کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے ارحم الراحمین ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے اے اللہ چل چل کے تھک چکے ہیں. اے اللہ نہ ہماری اصلاح ہوئی نہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوئی. اے اللہ معاشرے کی اصلاح کے اسباب پیدا فرما دے. اے اللہ حالات پیدا فرما دے. اے ارحم الراحمین دینی اعتبار سے ہم کمزور ہیں, دنیاوی اعتبار سے معاشرہ کمزور ہے, سیاسی سماجی اعتبار سے معاشرہ کمزور ہے, تعلیمی اور علمی اعتبار سے معاشرہ کمزور ہے, اقتصادی اور معاشی اعتبار سے معاشرہ کمزور ہے, تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے معاشرہ کمزور ہے. یا اللہ آپس میں ایک دوسرے کی اخوت اور رواداری کے حق میں معاشرہ کمزور ہے. اللہ ہمارا جہد کمزوریاں اللہ دیمک کی طرح معاشرے میں گھن کی طرح لگی ہوئی ہے. اللہ معاشرہ بے جان ہوا چاہتا ہے. اے ارحم الراحمین اس معاشرے میں جان پیدا فرما دے. اللہ اس معاشرے کے اندر جان پیدا فرما دے. اللہ اس میں دنیاوی طاقت عطا فرما دے. اللہ اس میں دینی طاقت عطا فرما دے. اللہ نمازوں والے پیدا فرما دے. اللہ روزوں والے پیدا فرما دے. اللہ زکات اور حج والے پیدا فرما دے. اللہ جائز تجارت کرنے والے پیدا فرما دے. اللہ جائز راہوں پر خرچ کرنے والے پیدا فرما دے. اللہ جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے. اے ارحم الراحمین ناگہانی آفات اور بلاؤں سے معاشرے کی حفاظت فرما دے. اے ارحم الراحمین یہ پورا ملک ایک معاشرہ ہے. یہ ہمارا انتہائی اہم وطن, انتہائی محبتوں کا تہوار ہمارا ملک ہے. اے اللہ اس پورے ملک کو اصلاح عطا فرما دے, فرما دے. اللہ اس میں عدل قائم فرما دے, انصاف قائم فرما دے, تہذیب و تمدن عطا فرما دے. اللہ اس ملک میں خوشحالی عطا فرما دے. اللہ اس ملک کو ترقی عطا فرما دے. اللہ اس ملک میں اس ملت اسلامیہ کی حفاظت میں فیصلے فرما دے. یا ارحم الراحمین قرآن کریم کا بول بالا فرما. یا اللہ دین کا بول بالا فرما. یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما. یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ مدارس کی حفاظت فرما, مساجد کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اس کی نصرت اور مدد کے فیصلے فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کے لیے خیر کے رحمتوں کے فیصلے فرما. اللہ اس بستی کے لیے خاص طور پر رحمت اور ترقیات کے فیصلے فرما, عزتوں کے فیصلے فرما. یا اللہ اس بستی میں اللہ روزیوں میں برکتیں عطا فرما, رزق میں برکتیں عطا فرما. یا ارحم الراحمین علماء پیدا فرما, صلح پیدا فرما. یا اللہ یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے یا اللہ اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم المکرمین جن لوگوں نے جلسے کو کامیاب بنانے میں کوشش کی یا جلسے میں آ کر جلسے کو سنا ہے, اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. اللہ کسی کو نامراد واپس نہ فرمائیو. اللہ نہ جانے حاضرین کے دلوں میں کیا کیا تمنائیں ہیں, کیا کیا مرادیں ہیں. اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ سب کے دلوں کی مرادیں پوری فرما دے. اللہ ان کو پورا کرنے میں آسانیاں مقدر فرما دے. اللہ ہمارے بہت سے فضلاء یہاں پر خالی محبتوں میں ملنے کے لیے آئے ہیں. یا اللہ ان کی محبتوں کو اپنی رحمت سے, اپنی شفقت سے قبول فرما.
या अरहमर राहिमीन, सबके लिए हिफाजत तमाम के फैसले फरमा। या अल्लाह हमारे असफार की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे हदर की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारी बीमारियों से छुटकारे अता फरमा। या अल्लाह हमारे घर घरानों में न जाने कैसी कैसी जरूरतें हैं, तमाम जरूरतें पूरी फरमा। या अल्लाह अचानक हादसों से हम सब की हिफाजत फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, मरहूमीन को आना इल्लियीन में मकाम करीम अता फरमा। या अल्लाह तुर्की और सीरिया में अल्लाह न जाने कितने हमारे भाई शहीद हो गए हैं। या अल्लाह उनकी खबरों को नूर से मुनव्वर फरमा, आलम बरज़ख की राहतें अता फरमा, पसमानदगान के लिए इस्तिकामत के असबाब पैदा फरमा, सब्र व इस्तिकाम अता फरमा। या अल्लाह सारे आलम में अमन कायम फरमा, सलामती पैदा फरमा, दहशत का वहशत का खात्मा फरमा, खौफ व हिरास का खात्मा फरमा। या अल्लाह इत्तिहाद पैदा फरमा, यकजहती पैदा फरमा, इंसानियत का एहतराम अता फरमा, इंसानियत की अजमत अता फरमा। या अल्लाह जो मांगा वो अता फरमा, फिर अपनी शायान शान अपनी रहमत के फैसले फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका